آج 29 شوال اور آخری ہفتہ ایک ساتھ، ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آج آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 شوال اور آخری ہفتہ کے دن ایک ایسا نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تقدیر کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بند دروازے خود بخود کھل رہے ہوں، جیسے سال بھر کے رزق، برکت اور آسانیوں کے فیصلے اسی لمحے لکھے جا رہے ہوں۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن ناممکن کو ممکن بنانے کا دن ہے، یہ دن اپنے رب کے خزانوں سے لینے کا دن ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے مانگیں گے تو خالی نہیں لوٹیں گے، رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو راستے کھلیں گے، کاروبار میں برکت مانگیں گے تو ایسی ترقی ملے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ جس بھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ آپ کی نیت کو دیکھ کر فیصلے فرمائے گا، اور جب اللہ فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آج آپ کے پاس پورا دن بھی ہے اور پوری رات بھی، نہ وقت کی کوئی قید ہے نہ جگہ کی کوئی شرط، بس ایک چیز ضروری ہے اور وہ ہے یقین۔ ایسا یقین جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، ایسا یقین جس میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ شوال کا مہینہ ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم 29 شوال اور اس آخری ہفتہ کے بابرکت دن تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس مہینے کو غفلت میں گزار دیا تو خدارا اب خود کو نہ روکے۔ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، یہ وہ لمحہ ہے جو اگر گزر گیا تو پھر ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دل کھول کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، کیونکہ آج مانگنے والوں کو روکا نہیں جاتا۔ یقین کریں آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے مگر اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، خالی الماریاں بھر جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ایسی خوشخبریاں ملیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں آج ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر گھڑی اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو اس کے گمان سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج 29 شوال کے اس بابرکت آخری ہفتہ کے دن اس خاص وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس گھر میں اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا جائے وہاں قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس وظیفے کی برکت سے اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ جس دکان میں اسے پڑھا جائے وہاں گاہکوں کا ایسا رش لگتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے اسے پڑھا جائے اللہ کے حکم سے شفا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اور اگر بیٹیاں اپنے نصیب کے لیے اسے پڑھیں تو ایسے بہترین اور معقول رشتے خود ان کے دروازے تک آتے ہیں کہ گھر والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ دل سے پڑھ لیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے بند دروازے ایک ایک کر کے کھل رہے ہوں اور قسمت خود آپ کا ساتھ دینے لگی ہو۔ اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو ہماری زندگی کے زیادہ تر مسائل کی جڑ صرف ایک ہی چیز ہے، رزق۔ پریشانیاں بھی وہیں سے شروع ہوتی ہیں اور سکون بھی وہیں آ کر ملتا ہے۔ اسی لیے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے خاص وظائف لے کر آؤں جو آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کرے، کیونکہ جب رزق بڑھتا ہے تو حالات خود بدلنے لگتے ہیں، لوگ بھی عزت دینے لگتے ہیں اور زندگی خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج 29 شوال اور آخری ہفتہ کے اس بابرکت دن کا یہ خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج کے دن اس سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ یقین کریں جو بھی آج یہ وظیفہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی خوشیاں، کامیابیاں اور آسانیاں اس کی تقدیر میں لکھ دے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب اور باکمال عمل ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ زندگی بدل رہی ہے، لا علاج بیماریوں سے حفاظت ملے گی، کاروبار میں ترقی اور عروج نصیب ہوگا۔ اگر آپ گاڑی خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا من پسند شادی چاہتے ہیں یا بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو آج کے دن بس مانگتے چلے جائیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ آج مانگنے والوں کو روکا نہیں جاتا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے
مگر رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ نہ حساب دیکھتا ہے نہ حالات، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، بے حساب، بے اندازہ اور حیران کر دینے والا۔ اس لیے آج یہ دولت اور رزق کا خاص وظیفہ خود بھی ضرور پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جاپان میں ہیں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 29 شوال اور آخری ہفتہ کا یہ بابرکت دن آ جائے تو خدارا اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ آج کا دن خاص ہے، آج کا عمل خاص ہے اور آج کی گھڑیاں عام نہیں ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، آج 29 شوال کے اس آخری ہفتہ کے دن یہ عمل کسی صورت نہ چھوڑے۔ اب وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے روحانی وظائف اور مؤثر اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آج 29 شوال کی اس بابرکت دن اور رات میں آپ کو جب بھی موقع ملے، جس وقت دل چاہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ درود پاک کو دل سے، محبت سے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک بار برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اب اپنے دل کی سب سے بڑی حاجت کو سامنے رکھیں، اپنی نیت کو صاف کریں اور اپنے مقصد کو واضح کریں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے اور کسی کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو اسے ناممکن لگتی ہے۔ آج اسی ناممکن کو لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنے رب کو پکاریں اور یقین رکھیں کہ وہ سن رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کیا گیا عمل شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی اور کامیابی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن میں دینے کی طاقت بھی ہے، نوازنے کی شان بھی اور بدل دینے کی قدرت بھی۔ آپ نے یہ 3 نام پڑھنے ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا وہابو یعنی وہ ذات جو بے حساب عطا فرمانے والی ہے، یا رزاقو یعنی وہ رب جو ہر ایک کو اس کا رزق پہنچانے والا ہے، یا غنیو یعنی وہ جو محتاج کو بھی غنی بنا دے اور خالی ہاتھ کو بھر دے۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ نام ہیں جو تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔
اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں، یا وہ لوگ جو برسوں سے محنت کر رہے ہیں مگر حالات نہیں بدل رہے، یا وہ جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو آج 29 شوال کے اس آخری ہفتہ کے دن ایک بار دل سے یہ نام پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات کس طرح بدلنے لگتے ہیں اور راستے کیسے کھلتے ہیں۔ اب غور سے سنیں، آپ نے ان ناموں کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو ایک بار، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو دو بار، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، لیکن دل کی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور مکمل بھروسے کے ساتھ۔ اگر آپ کے وہ خواب جو پچھلے سال ادھورے رہ گئے، اگر آپ نے زندگی میں بار بار ٹھوکریں کھائی ہیں، اگر آپ نے نوکری، کاروبار یا رزق کے لیے بہت کوشش کی مگر کامیابی نہیں ملی، تو آج 29 شوال کے اس بابرکت آخری ہفتہ کے دن اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ یقین کریں، جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ خود دیکھتا ہے، خود محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیسے خاموشی سے ایک انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور حالات ایک نئے رخ پر مڑنے لگتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو 21 بار پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک مختصر مگر انتہائی عظیم صورت ہے۔ ایک ایسی صورت جو اپنے چھوٹے الفاظ میں بڑی بڑی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے، ایک ایسی صورت جسے پڑھتے ہی دل کو سکون ملتا ہے اور نصیب کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور وہ صورت سورۃ الکوثر ہے۔ یاد رکھیں، سورت کا چھوٹا ہونا اس کی فضیلت کو کم نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات چھوٹے الفاظ میں وہ طاقت چھپی ہوتی ہے جو بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ سورۃ الکوثر وہ صورت ہے جسے کثرت خیر اور برکت کا خزانہ کہا گیا ہے، اور وہ صورت جو پڑھنے والے کو مایوسی سے نکال کر امید دیتی ہے، وہ صورت جو دل کو غنی کرتی ہے اور بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب لے آتی ہے۔ تقریباً ہر مسلمان کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص ہی ہے۔ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ اس سورت کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، گنتی پوری ہونی چاہیے، نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مقصد صرف تعداد پوری کرنا نہیں ہے، تیزی سے پڑھ کر ختم کرنا اصل مقصد نہیں، بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ مکمل توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا اصل چیز ہے۔ جتنا آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا آپ کا دل اس میں شامل ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اتنی ہی آسانیاں آپ کی زندگی میں پیدا ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے ایمان کا اقرار ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر آپ واقعی 29 شوال آخری ہفتہ کے دن اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جہاں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج جب آپ دل اور زبان سے یہ کلمہ پڑھیں گے تو یقین کریں کامیابیاں خود آپ کے قدم چومنے لگیں گی، رحمتیں آپ کے گرد سایہ کر لیں گی اور اللہ کی خاص مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے اگر کسی گھر میں اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا جائے تو اس گھر سے تنگ دستی، پریشانیاں، آزمائشیں اور بے برکتی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کلمے کی فضیلت جتنی بیان کی جائے کم ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا بھر کے اعمال، تسبیحات اور ساتوں آسمان و زمین رکھ دیے جائیں، تب بھی اس کلمے کا وزن سب پر بھاری ہوگا، عظمت میں بھی، قبولیت میں بھی اور اثر میں بھی۔
تو پھر کیوں نہ آج ہم اس کلمے کو دل سے پڑھیں۔ اب طریقہ سن لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب کسی کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے، کیونکہ جب اللہ مل جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ آپ اس پورے عمل کو ایک بار پھر ترتیب سے یاد کر لیں۔ پہلے نمبر پر 21 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، دل کو نرم کریں اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ آج رو کر مانگیں، سسک کر مانگیں، تڑپ کر مانگیں، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگیں۔ اگر ہو سکے تو سجدے میں جا کر مانگیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یقین رکھیں، آج مانگی گئی دعا خالی نہیں جائے گی، آج کی پکار سنی جائے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہونے کے فیصلے لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک شرط ہے، خلوص نیت اور مکمل یقین۔ میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے والا ہے، اور وہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ جب مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے رب سے حد سے زیادہ مانگتے ہیں، تو محبت کے اظہار کے لیے اس کا ایک پیارا سا نام لکھنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔